اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے شیپ اور گوٹس کی ویکسینیشن۔ ان کی ویکسینیشن کب کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے، کن بیکٹیریاز کے خلاف کرنی چاہیے، کن وائرس کے خلاف کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا جو ہے یہ بیماریاں جو ہیں وہ کنٹرول میں آ سکیں۔ اس کے حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ ہم آج ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے جو عرف عام میں بیماری پائی جاتی ہے اس کو ہم پی پی آر کہتے ہیں۔ پی پی آر کو عرف عام میں کاٹا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا جو ایبریویشن ہے وہ پیسٹیڈس پیٹائٹس رومینائٹس کے نام سے جو ہے یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور یہ جو ہے ماربلی وائرس ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ بیماری سپریڈ ہوتی ہے، اور یہ ایک جانور سے دوسرے جانور میں ایزیلی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، کنٹیجیس ہوتی ہے، وائرل ہوتی ہے۔ اب یہ جو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے، وہ جانور کے نوز سیکریشن سے ہو سکتی ہے، جانور کے جو فیسز کرتا ہے اس سے کہ سیکریشن وہ ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے کہ جو بھی ان کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے جس ذریعے سے بھی اس سے کہ یہ بیماری ایک ہی جگہ پہ اگر جانور پانی پی رہے ہیں تو اس سے بھی کہ وہ اگر بیمار جانور اور جو صحیح جانور پی رہا ہے تو اس سے بھی اس کا آپس میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اس کو ماربلی وائرس کہا جاتا ہے۔ اب اس کی جو ویکسین ہوتی ہے، جب گوٹ کا کڈ ہوتا ہے تو کڈ کو کم از کم 4 مہینے پہ اس کی ویکسین کر دینی چاہیے، اور 4 مہینے پر اگر آپ نے ویکسین کر دی پھر آپ کو اس کا اینولی ایک بوسٹر دینا پڑتا ہے، اور پھر جو ہے آپ کے جانور میں قوت مدافعت رہتی ہے، اور جیسے کسی اس بیماری کا اٹیک آتا ہے تو آپ کا جانور کم از کم سیف رہتا ہے۔ تو اس میں جو ہے اب بندہ کیسے ڈیفرینشیٹ کرے بھی یہ ہمارے جانوروں کو پی پی آر آیا ہوا ہے آیا کہ آرف آیا ہوا ہے۔ اب اس کے جو میجر سمٹمز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جانور کو ہائی ٹمپریچر ہو جاتا ہے، 106 107 108 اتنا ٹمپریچر ہو جاتا ہے، جانور کو ڈائریا لگ جاتا ہے، جانور جو ہے اس کو بلڈی ڈائریا آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے اس کا کہ منہ پہ دانے چھالے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا منہ باہر سارا پک جاتا ہے، اور اس کی سیلیویشنز انکریز ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جب بیماری آ جائے تو پھر آپ کو سپورٹیو تھراپی کرنی پڑتی ہے۔ چھالوں کے لیے جو ہے آپ کو پنک سپرے، پنک کی پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ آپ کو منگوا کے اس کے بار بار سیکریشنز کی، اس کے چھالوں کی صفائی کرنی پڑتی ہے، اور اس کے جو ہے اینٹی ڈائریل میڈیسنز دینی پڑتی ہیں، اینٹی بائیوٹکس دینی پڑتی ہیں، تب جا کے یہ بیماری کنٹرول میں آتی ہے، اور موسٹلی کہ جانور ریکور کر جاتا ہے، لیکن جانور جو ہے وہ اپنی انیشلی پرفارمنس جو ہوتا ہے وہ کھو بیٹھتا ہے، اس میں ویٹ لاس بھی ہوتا ہے، جانور جو بھی کہ آپ کا نہیں ریکور کر پاتا اتنا۔ لیکن اگر آپ کے جانور کی ویکسین ہوگی تو جانور جو ہوگا آپ کا سیف رہے گا۔ دوسری بیماری جو ہے اس کو انٹیروٹاکسیمیا کہا جاتا ہے، ای ٹی وی، انٹیروٹاکسیمیا یا ای ٹی وی یا امتڑیوں کا زہر بھی کہا جاتا ہے۔ انٹیرو انٹسٹائن سے ہے اور ٹاکسیمیا ٹاکسیسٹی سے ہے، تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، انتڑیوں کا زہر کہا جاتا ہے۔ اب اس میں جانور جو بھی آپ کا ہوتا ہے، یہ جو ڈیزیز ہے بیکٹیریل ڈیزیز ہے، کلاسٹریڈیم پرفیرنجنز ٹائپ ڈی بیکٹیریا جو ہیں اس ڈیزیز کو کریٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہے، تو اس کے لیے جو اینٹی بائیوٹکس ضروری ہوتی ہیں ان میں جو ہے آپ کا کہ جو گرام پازیٹیو کے خلاف پینسلین اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے وہ کافی پازیٹیو کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے اینٹی ٹاکسنز دینے پڑتے ہیں تاکہ جانور میں ٹاکسیسٹی لیول کم ہو، اور اس میں جانور کیا ہوتا ہے کہ لیزینس فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹمپریچر رائز اپ ہو جاتا ہے، جانور کو نروس سائنس آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، جانور بعض اوقات جو ہے کہ نہ دوسرے ہرڈ کے ساتھ بیٹھتا ہے، نہ اس کے ساتھ کہ اپنا الگ تھلگ رہتا ہے۔ پلپی کڈنی ڈیزیز بھی اسی کو کہا جاتا ہے، جس میں اس کے جو کڈنیز ہوتے ہیں جب وہ ایکسکریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹاکسنز کو، وہ ایکسکریٹ نہیں کر پاتے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو ٹاکسنز جو کڈنیز ہیں یا گردے ہیں، جب آپ اس کو دیکھتے ہو، آپ اوپر سے ہاتھ لگاتے ہو، ایگزامن کرتے ہو، تو اس کی کڈنیز جو ہوتی ہیں وہ کافی سویلو کر چکی ہوتی ہیں۔ اب اس کی جو ڈیزیز ای ٹی وی کی جو ویکسین ہوتی ہے وہ کہ سال میں 2 دفعہ کی جاتی ہے، اور یہ میں آپ کو اینڈ پہ ایک چارٹ دے دوں گا، اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ آپ نے کس مہینے میں اور کتنے بار کہ ویکسین کرنی ہے، کون سی کمپنی کی ویکسین آپ کو ملے گی، اور اس کا برانڈ نیم کا کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ کو اس چارٹ میں مینشن ہوں گی۔ تیسری جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کو منہ کھر کی بیماری کہا جاتا ہے۔
ایف ایم ڈی ڈیزیز. ایف ایم ڈی ڈیزیز کیا ہے؟ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے. اب یہ جو ہے موسٹلی رومینٹس کی ڈیزیز ہے. موسٹلی جو ہوتا ہے وہ کیٹل میں پائی جاتی ہے، لیکن شیپ گوٹس میں بھی ہو سکتی ہے. اس کے کیا ہوتا ہے کہ منہ میں اور کھر پہ چھالے بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کا جو منہ ہوتا ہے، زبان ہوتی ہے، اس پہ چھالے، اور جو اس کے مطلب کہ لپس ہوتے ہیں اس کے اوپر چھالے بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. جانور کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے. اس کی جو سیلیویشنز ہیں وہ کافی زیادہ انکریز ہو جاتی ہیں، اور مطلب کہ آپ کو جو بھی جانور کا مطلب کہ کھر ہیں ان میں مطلب زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں. جانور صحیح طرح سے چل نہیں پاتا. اور وائرل ڈیزیز کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سپورٹیو تھراپی ہی ہوتی ہے. اس سے آپ اس کی سپورٹیو تھراپی کے ذریعے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. مطلب زخموں کو آپ کو صاف رکھنا پڑے گا. اس کے مطلب کہ بار بار جو ہے زخموں کو صاف کرنا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیبلٹس ان کے اوپر لگانا، یا پاؤڈر سیکاٹرین ملتا ہے اس کے ذریعے آپ کو جو ہے مطلب کہ اس کے خیال رکھنا، اس کے درد کے لیے پین کلر دینا. اس کے ٹمپریچر بھی اس میں ہوتا ہے، تو اس کو ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی NSAID دینا. تو اس طریقے سے جو وہ بیماری کنٹرول میں آتی ہے. لیکن اگر آپ اس کی ویکسین کرا لیں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کا جو ہرڈ ہوگا وہ محفوظ رہے گا، اور جانور کو جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور ایف ایم ڈی کو جب تک آپ ویکسین نہیں کریں گے کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. مطلب آپ نے باہر سے جانور پرچیز کیے، آپ کے جانور ویکسینیٹڈ نہیں تھے، باہر سے کوئی جانور مطلب یہ بیماری لے کے آیا، اور یہ بڑی تیزی سے سپریڈ ہوتی ہے. جانور کی پرفارمنس کافی لو ہو جاتی ہے، جانور کا ویٹ گین کافی ختم ہو جاتا ہے. اس سے جو فارمر کو ہے وہ کافی زیادہ لاس ہوتا ہے. اس لیے اچھا یہی ہوتا ہے کہ بندہ جیسے ہی اس ویکسینیشن کا ٹائم ہے بندہ ویکسین جو ہے وہ کرا لے. اب جو چوتھی ڈیزیز جو سب سے کامن ہے وہ CCPP ہے، کنٹیجیس کیپرائن پلیورو نمونیا. جیسے کہ نیمونیا سے ظاہر ہے کہ یہ لنگز کی ڈیزیز ہوگی، کنٹیجیس کیپرائن پلیورو نمونیا. اب یہ ایسی ڈیزیز ہے، اس کے نام سے ہی ظاہر ہے CCPP کنٹیجیس ڈیزیز ہے. ایک بکری سے دوسری بکری میں یا ایک شیپ سے دوسری شیپ میں بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی لوگوں کی کمپلینٹس آتی ہیں ابھی ہمارے جانوروں کا جو نزلہ زکام ہے وہ نہیں ختم ہو رہا، ہمارے جانوروں کی کھانسی نہیں ختم ہو رہی، ہمارے جانور جو ہیں مطلب کہ ریسٹ کم کرتے ہیں، کھانستے زیادہ رہتے ہیں، مطلب کوئی بھی چیز پانی بھی پیتے ہیں تب بھی ان کی جو ہے وہ کھانسی نہیں ختم ہوتی. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے CCPP کی ویکسین کی جاتی ہے. گورنمنٹ بھی اویلیبل کراتی ہے تاکہ اس ڈیزیز کے اوپر میکسیمم کنٹرول کیا جا سکے. اور جو ہے مطلب کہ آپ ڈیفرنٹ کمپنیز سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں یہ ویکسین جو ہے، اور ویکسین سے ہی بیماری کنٹرول میں ہوتی ہے. اس کے بعد جب یہ بیماری آ جاتی ہے تو پھر ہم ڈیفرنٹ اینٹی بایوٹکس لگاتے ہیں، جس سے فارمرز پریشان ہوتا ہے، یار اتنے انجیکشن کیوں لگوا رہے ہو ہم سے. اس سے اچھا ہوتا ہے کہ اس چیز سے بچنے کے لیے اس کی سال میں 2 دفعہ ویکسینیشن کی جاتی ہے. تو آپ اس کی ویکسینیشن کرا لیں تاکہ جو ہے آپ کا جانور محفوظ رہ سکے. کنٹیجیس کیپرائن پلیورو نمونیا، اس میں لنگز کافی زیادہ جانور کے افیکٹ کر جاتے ہیں. جب لنگز ہی جانور کے افیکٹ کر جائیں، جانور ظاہری بات ہے اس میں جانور کو پھر ٹمپریچر بھی ہوگا. آپ کے جانور کم از کم مطلب کہ جب اس کا آف فیڈنگ ہوگی تو آپ کے سال میں 3 سے 4 جانور کم از کم جو ہے اسی بیماری سے ایکسپائر ہو جاتے ہیں. موسٹلی ریکور بھی کر جاتے ہیں. اس کا مورٹیلٹی ریٹ وہ 3 to 4% ہے. جو مطلب کہ ڈیتھ ریشو ہے بکریوں میں کنٹیجیس CCPP سے وہ یہی ہے. اب موسٹلی لوگ کہتے ہیں سردیوں میں جو ہے ہم جانور لے کے آئے تھے، جانوروں کو موشن ہوئے، کھانسی ہوئی، موشن ہوئے، اور جو ہے جانور ہمارا کمزور ہوتا گیا، اور کچھ دنوں بعد جو ہے وہ ویٹ گین اس کا ختم ہو گیا اور جانور جو ہے ایکسپائر ہو گیا. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کی پہلے ٹائملی ویکسینیشن کرا لیں تاکہ آپ کے جانوروں کو جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں، قوت مدافعت آ جائے جب کوئی مسئلہ ہے. اور یہ بیماری ایک دفعہ آ گئی آپ کے جو فلاک ہے تو ایسے سمجھیں کہ 50% آپ کا فلاک جو ہے وہ اس بیماری سے افیکٹ ہو گیا. اگر آپ نے یہ اس کا نہیں کیا، مطلب اگر کیور کر لیا، آپ نے اس کی ویکسین کرا لی، تو آپ کم از کم آپ کے جو ہے وہ چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اعتماد کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یار کم از کم میرا جو یہ فلاک ہے اس میں ویکسین جو ہے مطلب اس سے کوئی ہم نے کی ہوئی ہے تو یہ ہماری ڈیزیز جو ہے انشاءاللہ کنٹرول میں رہے گی. اور آخری جو ڈیزیز ہے وہ شیپ پاکس بھی کہا جاتا ہے، گوٹ پاکس بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو انسانوں میں ہوتی ہے اسے ہم اسمال پاکس کہتے ہیں، جبکہ جو شیپ گوٹس اس میں ہوتے ہیں اس کو ہم شیپ پاکس یا گوٹ پاکس کہتے ہیں.
اب اس میں کیا ہوتے ہیں، چیچک کہا جاتا ہے اس کو، اس میں چھوٹے چھوٹے جسم پہ کیا بنتے ہیں، دانے بنتے ہیں۔ جب آپ باڈی پہ ہاتھ لگاتے ہو بکری کے تو آپ کو اس کے اوپر باڈی کے اوپر دانے نظر آتے ہیں۔ تو اس پاکس وائرس سے یہ ڈیزیز ہوتی ہے، یہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے، اور وائرل ڈیزیز کا کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر ہم جسٹ سپورٹیو تھراپی کرتے ہیں۔ اب سپورٹیو تھراپی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو انسیڈ بھی لگاتے ہیں، اینٹی بایوٹک بھی لگاتے ہیں، اور پھر جو ہے جانور کے جو مطلب کہ زخم وغیرہ بنتے ہیں اس کو بھی ہم مطلب کہ علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے فارمر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس پریشانی سے بچنے کا واحد حل ویکسینیشن ہی ہے۔ آپ شیپ پاکس اور گوٹ پاکس کے اگینسٹ ویکسینیشن اپنی قابو کریں۔ آپ ایک یہ جو چارٹ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس کو کم از کم آپ اپنے فارم میں لگائیں اور اس کے مطابق اپنی جو ہے روٹین بنائیں۔ جب بھی آپ ویکسینیشن کرائیں، یہ نہیں 2-4 بکریوں کی ویکسینیشن کریں جی خرچہ زیادہ آ رہا ہے، جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ یقین مانیں ویکسینیشن کا کوئی خرچہ نہیں ہے، لیکن جب ایک دفعہ بیماری آ گئی تو پھر اس کا کافی زیادہ ایکسپینس بھی ہے، پھر ڈاکٹر آپ سے پیسے بھی لیں گے، اور ان کا جو ہے کافی زیادہ ظاہری بات ہے پھر کام بھی ہوتا ہے، اور وہ ان کے اوپر جب وہ پاکس وائرس جب اٹیک کرتا ہے تو گول ان کے اوپر جو ہے نا دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان دانے کو جب مطلب پھنستے ہیں تو اس کے اوپر سے پس نکلتی ہے، پھر اس کے اوپر اسکریپس بنتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے کافی زیادہ جانور جو ہے وہ اریٹیٹ فیل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسری جگہ سے دوسرے کسی نہ کسی ایٹم سے اپنے جسم کو رگڑتا ہے، جس سے زخم بنتے ہیں، جانور کافی زیادہ حالت ابتر ہو جاتی ہے۔ اس سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جانور جو بھی آپ کا مطلب کہ ایشو ہے اس کو آپ کنٹرول کر لیں ویکسینیشن کے ذریعے۔ اب ہم نے ایز اے جنرل جو ہے ڈسکشن کی ہے، ہم نے 5 بیماریوں کے اگینسٹ ڈسکشن کی ہے۔ سب سے پہلے PPR انٹیروٹاکسیمیا وائرس، اور اس کے بعد کنٹیجس کیپرائن پلورونمونیا، FMD وائرس، اور شیپ پاکس کا وائرس، مطلب جو شیپ پاکس اور گوٹ پاکس کا وائرس ہے۔ اب آپ اگر ان 5 بیماریوں پہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو کم از کم آپ کا ہرڈ جو ہے یا آپ کا جو فلاک ہے وہ کافی زیادہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور ان کے کافی زیادہ کمی آئے گی۔ اور اس چیز کے لیے آپ نے کسی بھی چیز کی ویکسینیشن کرانی ہو تو مطلب کہ آپ کسی ٹائم بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں، کوئی چیز منگوانی ہو ویکسین کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے، تو آپ کسی بھی مطلب ٹائم ہم سے کنسلٹ کر دے سکتے ہیں۔ نمبر ہمارا دیا ہوا ہے فریم ورک پہ، فریم لائن پہ، آپ جو ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ کو مشکل کر رہی ہے، پریشانی کر رہی ہے، کافی سارے دوستوں کے فون کالز آئی ہیں پچھلی ویڈیوز سے بھی کہ جی فلاں ہماری بکری کو یہ مسئلہ ہے، یا ہماری گوٹس کو یہ مسئلہ ہے، یا ہمارے اینیملز کو جو ہے میسٹائٹس کا مسئلہ ہے، تو ہم ان کو ٹریٹمنٹس وغیرہ سے آگاہ کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کم سے کم خرچہ ہے اور ان کو جلد سے جلد فائدہ ہو۔ ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے۔ باقی اب آپ تمام دوست خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی دوستو، یہ اب ہمارے پاس چارٹ اویلیبل ہے، اور اس میں جو 5 بیماریاں ابھی ہم نے ڈسکشن کی ہیں اس کے حوالے سے ان کے نام، ان کے جو ہیں برانڈ نیم جو ویکسین آ رہی ہے، اور ان کا کیا کردار ہے، کب کرنا چاہیے ویکسین کو، کس مہینے میں کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور کتنی ڈوز استعمال کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں اس چارٹ میں مینشن ہے۔ آپ برائے مہربانی یہ چارٹ اپنے فارم پہ لگا لیں، اور اس کے مطابق جو ہے آپ اپنی ویکسین کر سکتے ہیں۔ شکریہ جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔